بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، میں جی ایس ساکیوں۔ آج 5 فروری 2026 کا دن ہے۔ آج پاکستانی اور جہاں کہیں پاکستانی بستے ہیں یوم یکجہتی کشمیر منا رہے ہیں۔ موسم اور دریاؤں کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں۔ کچھ دوست پوچھتے ہیں کہ تربوز کا جو ہمارا فصل ہے اس کے اوپر ٹنل یا ہم نے شاپر وغیرہ لگایا ہوا ہے تو اس کو ہم اتار رہے ہیں، تو کیا میدانی علاقوں میں کورا پڑ سکتا ہے یا آگے چل کر موسم کی کیا صورتحال رہے گی؟ دریاؤں کا ڈیٹا بھی شیئر کر دیتا ہوں، اور نہروں میں جو ارسا کا ڈیٹا ہے یا ارسا کی تقسیم کار ہے پانی کے، اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کرتا ہوں کہ بڑی نہریں کون سے والی اور کب چل رہی ہیں یا ان میں کتنا پانی جا رہا ہے جو براجز سے نکل رہی ہیں۔ باقی تو ویسے تو سینکڑوں بیسیوں نہریں ہیں، اب ساروں کا ڈیٹا دینا تو خاصا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اگلے 5 روز موسمی کیا صورتحال ہے اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کرتا ہوں۔ سلامت حسین کے حوالے سے بھی ایک خبر ہے، باقی کوئی خاص خبر تو نہیں ہے، وہی سابقہ خبریں ہیں، لیکن ایک بھائی کل بینک آف پنجاب میں گیا تھا تو اس حوالے سے اس کے پاس ایک خبر تھی تو میں نے کہا وہ بھی اپڈیٹ کر دیتا ہوں۔ گزارش آپ سے وہی کہ میرے یوٹیوب چینل چشم ساکی پر سب جو دوست احباب نئے ہیں وہ اس کو سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ جو کر چکے ہیں، ان کا بھی شکریہ۔ نیوز سبسکرائبرز کو ویلکم کہتا ہوں۔ سب سے پہلے موسم کی بات کر لیتے ہیں، تو اگلے 5 روز کے لیے، یعنی آج 5 فروری ہے تو 10 فروری تک شمالی بلوچستان، بلائی خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، ان علاقوں میں برف باری بھی ہوگی اور موسم ابر آلود رہے گا اور کہیں ہلکی بارش سے درمیانی بارش ہو سکتی ہے ان مذکورہ علاقوں میں 10 فروری تک۔ باقی جو میدانی علاقے ہیں بالکل موسم خشک رہے گا، جیسا کہ بلوچستان کے جو علاقے ہیں، چاہے وہ ساحلی علاقے ہیں یا جنوبی بلوچستان ہے یا سندھ کے ساتھ ملحقہ علاقے ہیں، یا سندھ بھر کی ہم بات کرتے ہیں، جنوبی پنجاب کی، وسطی پنجاب کی بات کرتے ہیں، یا شمال مشرقی پنجاب میں بھی کہیں موسم ابرآلود رہ سکتا ہے لیکن کوئی بارش وغیرہ کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب بھر میں بھی موسم خشک رہے گا، سندھ میں بھی، بلوچستان کے میدانی علاقوں میں بھی، یہ آگے 10 فروری تک۔ اس کے بعد کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی تو پھر دیکھا جائے گا، کیونکہ 5 روز کی ایڈوائزری ہوتی ہے، اگلے 5 روز کا موسم کو بتاتے تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب جو دوست پوچھتے ہیں کہ کورا، دیکھیں برف باری وہ ان علاقوں کو بتا رہے ہیں جس میں شمالی علاقے جاتے ہیں، شمالی بلوچستان ہے یا اوپر جو شمالی علاقے جاتے ہیں وہاں پہ برف باری ہو سکتی ہے، تو اس کے اثر سے کوئی کورا وغیرہ میدانی علاقوں میں پڑ سکتا ہے، لیکن باقاعدہ پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے نہیں لکھا، کہیں بھی نہیں، یہ نہیں لکھا کہ سندھ میں کورا پڑ سکتا ہے یا مطلب میدانی علاقوں میں، یا پھر پنجاب کی انہوں نے بات کی ہو، جنوبی پنجاب، وسطی پنجاب کی، کوئی ایسی انہوں نے بات نہیں کی جس میں انہوں نے کہا ہو، لکھا ہو کہ کورا پڑ سکتا ہے، جس کو ہم ککر بولتے ہیں، یا ہم میدانی علاقوں میں اس کو برف باری یا پتہ نہیں کیا کہہ لیں، جس سے فصلات کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو ویسے عموماً جو ٹنل وغیرہ اتارتے ہیں، میں نے بھی تقریباً 21 بیگھے تربوز کاشت کیا ہوا ہے، ہم 2 پارٹنر ہیں، تو اس کے اوپر بھی ہمارا ٹنل لگا ہوا ہے اور اندر بیلیں بہت بڑھ چکی ہیں اور ایسے لگ رہا ہے کہ اب ان کو اوپر سے ٹنل کو اتار لیا جائے، تو چونکہ 15 فروری کے بعد ہی ٹنل اوپر اتارا جا سکتا ہے، کیونکہ ہمیشہ کی طرح 15، 16، 17 فروری کے بعد ہی جو ہے اس کو اوپر سے اتارتے ہیں۔ تو اب دیکھو، اگر آپ کے ہاں رحیم یار خاں یا سندھ سے ہیں تو وہ تو اتار سکتے ہیں، کیونکہ 8-10 دن پہلے ان کا وہاں پہ موسم کا تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ مظفر گڑھ، علی پور، یہ ادھر علاقوں میں ہیں تو میرا تو مشورہ ہے کہ 5-7 دن گزار لیں، کم از کم 10 فروری تک 5 دن گزار لیں، اس کے بعد پھر اگلی ایڈوائزری جیسے جیسے آتی جائے گی تو پھر آپ اس کا ٹنل اتار لیں۔ باقی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، فارمر ہیں، تو یہ تو موسمی رپورٹ تھی۔ اب دریاؤں کا ڈیٹا، اور یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو منگلا ڈیم کا جو لیول ہے وہ 1202 فیٹ ہے، تربیلا ڈیم کا 1492 فیٹ ہے، اور جو گزشتہ سال ارسا کا پانی پنجاب کو اسی 4 فروری کو دیا جا رہا تھا، وہ 20,000 پنجاب کے حصے کا پانی تھا اور 40,000 جو ہے وہ سندھ کے حصے کا پانی تھا۔ تو آج اسی دن میں 34,000 پنجاب کا پانی، یعنی 14,000 زیادہ گزشتہ سال کی نسبت، اور سندھ کا گزشتہ سال کی نسبت 5,000 کم ہے۔ گزشتہ سال اسی روز یعنی 4 فروری کو سندھ کا پانی 40,000 حصے کا تھا، آج جو ہے کل جو ہے وہ 35,000 کیوسک ہے۔ تو یہ کل کا ڈیٹا ارسا کا تھا، نیا ڈیٹا جو نا 10-11 بجے اپڈیٹ ہوتا ہے۔ اب دریاؤں کا ڈیٹا شیئر کر دیتا ہوں۔ ستلج میں گنڈا سنگھول پر 0 ہے، اور اچھا یہ نہریں بھی آگے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون سے والی نہریں ہیں۔ دیکھیں یہ آگے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ گڈو پر 0 کیوسک ہے، سلیمانکی پر 4100 اور اسلام پر صرف 300 کیوسک ڈاؤن سٹریم ہے۔ دریا راوی میں
دریا راوی میں جسڑ پر 1190، شادرہ پر 821، بلوکی پر 5100، سدھ نئی براج پر 4100، دریا چناب میں مرالہ پر 4100، خانکی پر 8700۔ قادر آباد کا ڈیٹا شو نہیں ہو رہا۔ ترمو براج پر 8200 اور پنجنت پر 10400 کیوسک۔ دریا جیلم میں منگلہ ڈیم سے 18515 کیوسک چھوڑا جا رہا ہے اور رسول پر سے اخراج 12521 کیوسک ہے جو آگے کی طرف آ رہا ہے۔ دریا سندھ میں تربیلا ڈیم سے 10300، کابل دریا میں 10400، کالا باغ پر 24000 کیوسک ہے اور کالا باغ کی تھل کینال جو ہے وہ بدستور بند جا رہی ہے۔ چشمہ پر 33000 کیوسک ہے اور چشمہ کی ساری نہریں بند ہیں۔ چشمہ جیلم لنک کینال اور CRBC بھی بند ہے۔ توسا براج کی بات کرتے ہیں تو توسا براج پر جو آمد ہے وہ تو 30,000 ہے، لیکن ڈاؤن سٹریم 24,000 ہے، پتہ نہیں 6,000 کہاں جا رہا ہے۔ اور باقی نہریں تینوں بند ہے، TP لنک کینال بھی بند ہے، DG خان کینال بھی اور مظفر گڑھ کینال بھی بند ہے۔ گڈو براج کی بات کرتے ہیں تو 32,000، جی میں گڈو براج کی بات کر رہا تھا، تو گڈو براج پر 32,000 آمد ہے اور ڈاؤن سٹریم 29,000 ہے اور 3500 سے کسی نہر میں جا رہا ہے اور باقی نہریں ساری بند ہیں۔ حالانکہ گڈو پر کھپا تو 35-36,000 کیوسک کی ہے۔ سکھر پر پانی کی آمد 27,000 کیوسک ہے، ڈاؤن سٹریم 10,300 کیوسک ہے اور تقریباً کوئی 17,000 کیوسک جو ہے سکھر کی مختلف نہروں کو دیا جا رہا ہے۔ کوٹری کی بات کرتے ہیں تو کوٹری پر جو آمد ہے وہ 14,000 کیوسک ہے اور ڈاؤن سٹریم 3600 کیوسک ہے اور 10,000 کیوسک کے قریب مختلف نہروں کو دیا جا رہا ہے۔ اب سیلاب متاثرین کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ کل ایک بھائی بینک کا پنجاب میں گیا تھا، اس کے والد کا نام اکاؤنٹ بن چکا ہوا ہے، ATM بھی کارڈ پرنٹ ہو چکا ہے، وہ جیسے 042 111 333 267 پر کال کر کے اس نے پوچھا تھا اور اس کے والد کے نام زمین بھی ہے، یعنی مالک زمین ہے۔ تو یہ سارا پیچھے پروسیس ہوا پڑا تھا، تو وہ بینک کا پنجاب میں گزشتہ کئی دنوں سے جا رہا ہے، 8-10 دنوں کے وقفے کے بعد۔ تو کل بھی گیا ہوا تھا تو بینک کا پنجاب نے کہا کہ آپ کا پیچھے پروسیس مکمل ہوا پڑا ہے لیکن اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں، پیسے آئیں گے تو پھر آپ لے سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کافی اور دوست بھی اہل ہوئے پڑے ہیں جن کا اکاؤنٹ بھی کھل چکا ہے، ATM کارڈ بھی پرنٹ ہو چکا ہے، لیکن خزانے میں کچھ نہیں ہے۔ خزانہ جو ہے وہ صرف بسنت بازی پہ اور کروڑوں روپے جو ہے سیفٹی جو راڈ ہیں موٹر سائیکل پہ ادھر ادھر، تو بڑے پیمانے پر جو ہے وہ، اب میں اس کو فضول خرچی کہوں یا کیا کہوں، لٹایا جا رہا ہے۔ اور جو سیلاب متاثرین جن کا کوئی پرسان حال نہیں، ان کا دیکھیں اخبارات میں اتنے بڑے اشتہارات دیے جا رہے ہیں۔ تو یعنی قومی خزانے کا، جو پنجاب کا ہم خزانے کی بات کر لیں تو پیسہ پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے اور باقی جو ہے آسان کاروبار کے کارڈ قسطیں بھی بند ہو چکی ہیں دوبارہ جو ملنی تھی اور پھر بھرنی تھی، اور کسان کارڈ بھی بلاک ہیں اور آسان کاروبار اور باقی بھی یہی حال۔ تو صورتحال جو ہے نا وہ خراب ہے، یعنی ملکی خزانے کی بھی، اور اربوں کروڑوں اربوں ڈالر کا پاکستان، بلکہ کروڑوں کے اربوں ڈالر کا مقروض ہو چکا ہوا ہے، اور صوبے بھی جو اپنے حصے کا پیسہ لے رہے ہیں، وہ بھی خاص کر پنجاب میں تو انی پڑی ہوئی ہے، انی پائی ہے انہوں نے کہ مطلب کسی کو کچھ دینا نہیں ہے اور اب فضول خرچیاں کرنی ہیں۔ چلیں جی، اب اس پہ ہم لوگ کیا کہہ سکتے ہیں۔ اب ایک خبر ہے کہ جی 8 لاکھ ٹن گندم باہر سے منگوا رہے ہیں، اگر وہ آتی ہے تو کسان پھر رل گیا۔ اس پہ میں کل آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ایکچوئل بات ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔